وندعو ونصلي ونصلي على رسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ اللہ والوں کا۔ آج کی نشست میں آپ تمام بہنوں کے سامنے جن کا ذکر کروں گی وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ قرآن مجید میں سورہ کہف میں دونوں کے ایک ساتھ ایک حیرت انگیز سفر کا احوال بیان کیا گیا ہے جس میں اہل ایمان کے لیے کئی سبق موجود ہیں۔ فرسٹ آف آل تو آپ تمام بہنوں کو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں کیسے خدائی کے دعوے دار دنیا کا سب سے ظالم و جابر بادشاہ فرعون مصر منفتح دون کے عالی شان محل میں پرورش پانے والے اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے وہ عظیم پرتم نبی ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلامی کا صرف حاصل ہوا، اور کتاب مقدس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں 9 معجزات بھی عطا فرمائے، جیسا کہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ ترجمہ سورہ بنی اسرائیل آیات نمبر 101 میں موجود ہے ترجمہ۔ اور ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے عطا فرمائے۔ کتنے معجزے عطا فرمائے؟ ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے سورہ کہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے ایک ساتھ ایک سبق آموز سفر کا احوال بیان فرمایا ہے، جس کی مزید تفصیل آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہے۔ ایک دن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت حر بن قیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے حوالے سے بحث کر رہے تھے۔ حضرت ابن عباس کا کہنا تھا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اتنے میں ان کے پاس سے حضرت ابی بن کعب کا گزر ہوا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں روکا اور کہا کہ میں اور میرے رفیق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان ساتھی کے حوالے سے بحث کر رہے ہیں جن سے انہوں نے ملاقات چاہی تھی۔ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے متعلق کچھ سنا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں ضرور، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی آپ سے بھی بڑھ کر عالم موجود ہے؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں تو۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ ہاں اے موسیٰ، ہاں ہمارا بندہ خضر ہے جس کا علم تم سے زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کی کہ یا میرے پاک پروردگار عالم، خضر سے ملنے کی کیا صورت ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مچھلی کو ان سے ملاقات کی علامت قرار دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جب تم اس مچھلی کو گم کر دو تو واپس لوٹ جاؤ، تب خضر علیہ السلام سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے اور دریا میں مچھلی کی علامت تلاش کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی۔ جب وحی نازل ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ مجمع بحرین پر ہے، وہ آپ علیہ السلام سے زیادہ علم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست جب وہ مجھ سے زیادہ علم ہے تو مجھے اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ عرض کیا یا میرے پاک پروردگار عالم، مجھے ان کا پتہ نشانی بتا دیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی اپنے برتن میں رکھ لو اور مجمع بحرین 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ
کی طرف سفر کرو، راستے میں جس جگہ مچھلی تمہارے برتن سے نکل کر گم ہو جائے بس وہی جگہ ہمارے اس بندے کے ملنے کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق ایک مچھلی اپنے برتن میں رکھ لی اور اپنے خادم کے ساتھ جو حضرت بعد ان کے جانشین بنے اور نبوت سے سرفراز ہوئے، ان کا نام کیا تھا؟ پوچھ رہے ہیں۔ ان خادم کا نام تھا حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئے۔ دوران سفر ایک پتھر کے پاس پہنچ کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ اچانک مچھلی حرکت میں آئی اور برتن سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں چلے جانے کے ساتھ ایک دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ اس راستے سے مچھلی دریا میں گئی تھی، جس راستے سے مچھلی دریا میں گئی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں کا پانی کا بہاؤ روک دیا اور اس جگہ ایک سرنگ وجود میں آ گئی۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اس عجیب واقعے کو دیکھ رہے تھے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام مچھلی کا یہ عجیب واقعہ انہیں بتانا بھول گئے اور اس جگہ سے آگے روانہ ہو گئے۔ پورے ایک دن ایک رات مزید سفر کیا اور دوسری صبح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سے کہا ہمارا ناشتہ لاؤ۔ اس پر ان کے خادم کو مچھلی کا واقعہ یاد آیا اور کہا کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا تھا۔ پھر بتایا کہ وہ مچھلی تو زندہ ہو کر دریا کے اندر چلی گئی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی ہماری منزل تھی جہاں مچھلی زندہ ہو کر گم ہو گئی۔ صحیح بخاری شریف میں موجود۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نے کہا کہ جب ہم پتھر کے پاس تھے کیا آپ نے دیکھا تھا کہ میں اس وقت مچھلی کا کہنا آپ سے بھول گیا تھا اور شیطان ہی نے مجھے اس کا ذکر بھلا دیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی مقام کی تو ہمیں تلاش تھی، اسی مقام کی تو ہمیں تلاش تھی۔ تب وہ اپنے پچھلے قدموں کے نشان پر باتیں کرتے ہوئے اٹھے۔ وہاں انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پایا۔ پھر ان کا وہی قصہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ قدموں کے نشان پر چلتے ہوئے واپس اسی جگہ پہنچے جہاں مچھلی غائب ہوئی تھی۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے سب چبوترے پر اللہ کا ایک بندہ کپڑا اوڑے لیٹا ہوا ہے۔ کپڑے کے دونوں سرے جو ہوتے ہیں، دونوں سرے سر اور قدموں کے نیچے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہی اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جن کی تلاش میں یہاں تک ہم سفر کر کے آئے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد الہی ہے، سورہ کہف آیات نمبر 55 میں موجود۔ قرآن کریم میں ارشاد الہی ہے کہ پس انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت دی تھی اور انہیں اپنے پاس سے علم سکھایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا، سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ یہاں یہ سلام کرنے کون آیا ہے یہاں؟ پھر کہا کیا آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ تو پھر خضر علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا کہ جو علم آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سکھایا گیا ہے مجھے بھی سکھا دے تو میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے اور جس بات کی تم کو خبر ہی نہیں اس پر صبر کیسے کر سکتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہ کروں گا۔ پھر مزید کہا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کر دوں۔ چنانچہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام
حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے تختے توڑ دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ اسے توڑ رہے ہیں کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں گے؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے تو پہلے ہی تم سے کہہ دیا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز سفر کر کے صبر نہ کر سکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری بھول پر میرا مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیں، یعنی سختی نہ کریں اور درگزر کا معاملہ کریں۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ راستے میں ایک لڑکا ملا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر کسی قصاص کے مار ڈالا، بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ پھر دونوں وہاں سے چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے صاف انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا موقع دیتے تاکہ کھانا وغیرہ کھا لیتے ہم۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، اب میں ان باتوں کی اصلیت بھی بتاؤں گا جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس قصے کا تذکرہ قرآن کریم میں سورہ کہف میں موجود آیات نمبر 64 تا 68 پہ موجود۔ اب جبکہ جدائی کا وقت تھا اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے ضروری خیال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تینوں منفرد واقعات کی حقیقت سے آگاہ اور باخبر کر دیا جائے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہے اور یہ سمجھ لے کہ علم نبوت اور ہے جس سے انہیں نوازا گیا اور بعض تکونی امور کا علم اور ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت اور معیشت کے تحت حضرت خضر علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عطا کردہ علم کے مطابق انہوں نے ایسے کام کیے جو علم شریعت کی روح سے جائز نہیں تھے، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود وعدے کے خاموش نہ رہ سکے تھے۔ دراصل انہیں تکونی امور کے انجام دہی کی وجہ سے اہل علم کی اکثریت کی رائے ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام انسانوں میں سے نہیں تھے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کی وجہ بتانی شروع کی جسے قرآن کریم میں سورہ کہف میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: کشتی چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، اس میں توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا۔ اور اس پر رہی بات اس لڑکے کی جسے ہم نے مارا تو اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے اور ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا، کہیں یہ اپنی شرکشی اور کفر سے انہیں عاجز و پریشان نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بھی بہتر پاکیزگی والا اور اس سے بھی زیادہ محبت و الفت والا بچہ عنایت فرمائے۔ دیوار کا قصہ یہ تھا کہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان بچوں کے والد بڑا نیک انسان تھے، تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ بچے اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا یہ خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، اور یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔
حضرت ابو بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملے اور علم سیکھنے کے لیے سفر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت خضر علیہ السلام بولے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ اے موسیٰ، مجھے اللہ نے ایسا علم دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ایسا علم دیا ہے جسے تم نہیں جانتے، اور تمہیں جو علم دیا ہے اسے میں نہیں جانتا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر دونوں دریا کے کنارے پیدل چلے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ پھر سمندر میں اس نے ایک دو چونچیں ماری۔ اسے دیکھ کر حضرت خضر علیہ السلام بولے، اے موسیٰ، میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم میں سے کم لیا ہوگا جتنا اس چڑیا نے سمندر کے پانی سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 122 میں موجود حدیث مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے قصے کے اختتام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ ہم چاہتے تھے کہ کاش حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو ان کے مزید حالات بھی ہم سے بیان کیے جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام کا یہ نام اس وجہ سے ہوا کہ وہ ایک سوکھی زمین پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں سبزے کا نام و نشان بھی نہ تھا، یعنی بنجر زمین تھی۔ تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جوں ہی وہاں سے اٹھے تو وہ جگہ سرسبز ہو کر لہرانے لگی۔ تو خضر کے لغوی معنی سرسبز کے ہیں۔ اس پورے قصے سے، اس پورے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو یہ حیرت انگیز سفر کا احوال ہے، اس میں ہم سب کے لیے بہت ہی امیزنگ سبق موجود ہے۔ اس قصے سے ہمیں حاصل کیا ہوا ہے، ذرا توجہ رکھیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے اس قصے میں اہل ایمان کے لیے کئی سبق موجود ہیں۔ فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، کہ ایک نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عملی طور پر یہ بتا دیا کہ دیکھو تم نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کو کیا عطا کیا ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو صرف وحی کے ذریعے ہی مطالعہ فرما دیتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ضروری سمجھا کہ آنے والی نسلوں کے لیے اس بات کا عملی مظاہرہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کارخانہ معصیت، جن مصلحتوں اور حکمتوں پر چل رہا ہے، وہ چونکہ بنی نوح انسان کی نظروں سے اجل ہے، چنانچہ انسان ہر بات پر حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ نارملی انسان ہر بات پر حیران اور پریشان ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات تو ناشکری و شکایت کے الفاظ بھی ادا کر ڈالتا ہے۔ بظاہر جس چیز میں اسے برائی نظر آتی ہے، اسے وہ اپنے لیے غلط سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ غلط ہے، لیکن اگر اس کی حقیقت عیاں کر دی جائے اس پر، تو اسے یہ احساس ہوگا کہ میرے رب نے کے لیے مناسب سمجھا وہی کیا، جو میرے حق میں بہتر تھا میرے رب نے وہی کیا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں پر تنقید اور ناشکری اور بے صبری اہل ایمان کا تقاضا نہیں ہے، نہ طریقہ ہے، بلکہ بعض اوقات جو کچھ ہمیں جیسا نظر آتا ہے ویسا ہوتا نہیں۔ اس لیے حکم ہے کہ ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ ایک اور اہم سبق جو ہمیں ملتا ہے نا، کہ استاد شاہ کی وہ تعظیم ہے
جس نے نبی کو پابند کر دیا کہ وہ اپنے استاد کی نہ صرف عزت و تکریم کرے بلکہ ان کا اتباع لازم کرے، استاد کے ہر آرڈرز کو فالو کرے، رائٹ؟ اللہ کے دو عظیم بندوں کا یہ سفر کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ شاگرد اپنے استاد کی افضل و اعلیٰ ہی کیوں نہ ہو، استاد کا مرتبہ بہرحال اس سے بلند ہے، تو استاد کی تعظیم کرنی ہے، ماں باپ کی تعظیم کرنی ہے، بس ایک ہی نقطہ یاد رکھنا ہے، ان سب کی تعظیم کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما دے، نیکی کرنے کی توفیق، گناہ سے بچنے کی طاقت عطا فرما دے، اور جو ہمارے حق میں بہتر ہے اس پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ گفتگو میں تلفظ میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو رب تعالیٰ کی بارگاہ رحمت میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔